بانی پی ٹی آئی کے علاج پر قیادت آن بورڈ، علیمہ خان ہر معاملے کو ویٹو کر دیتی ہیں محسن نقوی۔ کیا تاخیر کی ذمہ دار واقعی علیمہ خان یا سیاسی دباؤ کو کم کرنے کی حکمت عملی؟ زیغم خان صاحب، آج جب محسن نقوی نے گفتگو کی تو انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ بتایا کہ ہم نے رابطے میں تھے، پہلے سے رابطے میں تھے خط لکھنے سے بھی، پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ کوئی اپنا ڈاکٹر دے دیں، سیاسی رخ نہ ہو اس کا، پھر خاندان کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد ہسپتال ایک ہفتہ رکھنے کی بھی فرمائش کی گئی۔ ہم نے کہا کہ جس وقت علاج ہو اس وقت لیڈرشپ آ جائے۔ گوہر صاحب نے آخر میں جواب دے دیا کہ قیادت نے الاؤ نہیں کیا ہے، اور پھر انہوں نے سب بتایا کہ کس طریقے سے پروسیجر ہوا اور آنے والی رپورٹ پر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا۔ اس ساری پریس کانفرنس کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی تاخیر کی ذمہ دار علیمہ خان تھی، یا جو اب کچھ محسن نقوی کہہ رہے ہیں وہ پولیٹیکل پریشر ریلیز کرنے کے لیے؟ دیکھیے، جو علیمہ خان ہیں، علیمہ خان صاحبہ، ان کو آپ عمرانہ خان کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ فیمیل عمران خان ہیں۔ عمران خان کے نیریٹو کو، ان کی اسٹریٹجی کو، ان کی پالیسی کو علیمہ خان سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا، اور اس وقت عمران خان کی غیر موجودگی میں تمام اتھارٹی بھی، جو اصل اتھارٹی ہے، وہ وہی انجوائے کرتی ہیں۔ اب اس کو اس طریقے سے وہ استعمال کر رہی ہیں پولیٹیکلی، ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے شروع میں تو ایک ایسا پیریڈ موجود تھا جس میں فیملی کو بہت پریشانی ہوئی ہوگی، ان کو بھی ہوئی ہوگی، ان کا بھائی ہے، پارٹی کو بھی پریشانی ہوئی، لیکن کلیئرٹی آنے کے بعد بھی انہوں نے ایک مختلف قسم کا رویہ اپنایا، جس کی کافی چیزیں ہمارے پاس سامنے آ چکی ہیں۔ تو انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں تو پی ٹی آئی اپریل 2022 سے، جب سے وہ اقتدار سے باہر نکلی ہے، اور خاص طور پہ اگست 2023 سے جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں، کسی ٹریگر کی تلاش میں ہے، کسی محرک کی۔ ٹریگر کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا چھوٹا واقعہ جس کی بنیاد پہ بڑے واقعات جنم لے سکیں، کوئی ایسا پروٹیسٹ، کوئی ایسی چیز جس سے بہت بڑے ایک چیز کی، ایک بہت بڑے پروٹیسٹ کی ایک بڑی تبدیلی کا راستہ نکل سکے۔ اگر آپ دیکھیں تو نومبر 24 والی جو فائنل کال تھی، وہ بھی ایک ٹریگر تھی۔ خالی اسلام آباد میں آنے سے کیا فرق پڑ سکتا تھا، لیکن اس کو ایک ٹریگر کے طور پہ استعمال کرنا تھا کہ پورے پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، لوگ ہیں، وہ کھڑے ہوں، وہ باہر نکلیں۔ تو اس طرح کی بہت سی مختلف کالیں جو ہیں وہ دی جاتی رہی ہیں ملک گیر احتجاج کے لیے۔ اب اس وقت ایک ایسا ٹریگر اویلیبل ہے جو پی ٹی آئی کو اب تک اویلیبل نہیں تھا، اور وہ ٹریگر ہے عمران خان کی صحت، اور صحت میں بھی بینائی کا مسئلہ، یعنی بہت ہی ایسی چیز جو بہت ہی ایک ایموشنل ہے۔ اب عمران خان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ٹائیگر ہیں، جتنے پارٹی والے ہیں، ان کی ایک جذباتی وابستگی ہے، ان کی ذات کے ساتھ، ان کی خوبصورتی کے ساتھ، ان کی صحت کے ساتھ، ان کی آنکھوں کے ساتھ، ان کی سب چیز کے ساتھ۔ اب یہ ایک ایسی خبر ہے اور تھی کہ جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی ایک ٹریگر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کسی بڑے پروٹیسٹ کا راستہ نکال سکتی ہے۔ یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جو خیبر پختونخوا میں کیا جا رہا ہے۔ یعنی خیبر پختونخوا میں ہم سب حیران ہو رہے ہیں، اور میں بھی بڑا سوچتا رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے، خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی نے، جہاں اس کی حکومت ہے، اس نے اپنا محاصرہ کر لیا ہے، اپنے آنے جانے کے راستے بند کر لیے ہیں، اپنے لوگوں کو خوار کر دیا، اپنے صوبے کو ایک جیل میں بدل دیا ہے جہاں سپلائی لائنز نہیں پہنچ سکتی، جہاں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ نہ باہر جا سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، نہ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ زیغم صاحب، ویسے ریپورٹڈلی سی ایم کے پی اور سلمان اکرم راجہ دونوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا سڑکوں کی بندش سے۔ دیکھیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند درجن لوگ ہر سڑک پہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے پورے صوبے کو بلاک کیا ہوا ہے، اور صوبے کی انتظامیہ کچھ بھی نہیں کر رہی؟ لا تعلقی تو تب ہوتی کہ اگر یہ جا کے کچھ کرتے، انتظامیہ کے طور پہ کام کرتی۔ اگر خیبر پختونخوا کچھ نہیں کر رہی، خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کی پولیس کچھ نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہے اس کی پوری بلیسنگ ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ پی ٹی آئی کی پارٹی موجود ہے، نہ پی ٹی آئی کی حکومت موجود ہے، نہ انتظامیہ موجود ہے، اور یہ چند سو یا چند ہزار نوجوان جو ہیں سر پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے تو کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا، یہ لوگ خود سے نکلے ہیں، یہ خود لوگوں کا وہ ہے سڑکوں کی بندش۔ دیکھیں چلیں یہ ان کا سیاسی بیان ہے، میرا خیال ہے کوئی بہت ہی احمق آدمی ہوگا جو اس بات کو تسلیم کر لے گا، اور میں تو اتنا احمق نہیں ہوں کہ اس بات کو تسلیم کر لوں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہی بتایا جائے کہ یہ ایک خود بخود ایک نیچرل اپرائزنگ ہے، پی ٹی آئی نے کال نہیں دی، صوبائی حکومت انوالو نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو نوجوان ہیں وہ خود بخود سڑکوں پہ باہر نکل آئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے صوبے والے بھی خود بخود باہر نکلیں۔ جب باہر نکلے تو پورے ملک میں ایک اپرائزنگ ہو، پورے ملک میں وہ تحریک بنے جس کی خاطر پی ٹی آئی بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جب تحریک بنے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے نتیجے میں وہ مذاکرات ہو رہے ہیں جو پی ٹی آئی چاہتی ہے، اس سے مذاکرات ہو سکتے ہیں جس سے پی ٹی آئی چاہتی ہے۔ فی الحال تو نہ اس سے ہو رہے ہیں، نقوی صاحب نے تردید کر دی ہے، نہ کوئی بات چیت ہے، نہ کوئی این آر او، ایسا کچھ ہو نہیں رہا۔ عامر احمد خان صاحب، مگر آج نقوی صاحب نے یہ ضرور بتایا کہ علیمہ خان نے پارٹی کے لوگوں کو یہ کہا کہ اگر ہم مان گئے تو یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا۔ علیمہ خان کو ویٹو پاور کا حامل قرار دیا گیا ہے جب یہ میڈیا سے گفتگو کی نقوی صاحب کی جانب سے۔ کیا پارٹی کے اندر ان کے اثر و رسوخ کا اعتراف کہیں گے یا انہیں تنہا کرنے کی کوشش؟ دیکھیے یہ ساری باتیں درست ہو سکتی ہیں اچھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی بات جو ہے اگر جب تک اس کو آپ ایک شخص کے ساتھ منسوب کریں گے وہ آدھا سچ ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال کے اندر جو مکمل سچ ہے یہ ہے کہ آپ انتشار کی سیاست یقیناً اس نیت سے شروع کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے سیاسی مخالفین کے لیے مشکلیں پیدا ہوں گی، اور ان کی مشکلوں میں سے آپ کے لیے اپنی سیاست کا کوئی رستہ نکلے گا۔ لیکن انتشاری سیاست کا یہ نیچر نہیں ہوتا۔ اچھا، انتشاری سیاست جب آپ کرتے ہیں تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی اس کا اتنا ہی شکار ہو جاتے ہیں جتنا کہ آپ کے مخالفین اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ پی ٹی آئی کے اوپر اس وقت نظر ڈالیں، ان کے موجودہ حالات کے اوپر، تو وہ اس کی بہترین مثال آپ کو نظر آئے گی کہ جس شخص کے پاس پارٹی میں ایک سینئر ہوتا ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جن افراد کو پارٹی کی بہاف کے اوپر سیاسی فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، اور اگر وہ دونوں مل کر بھی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسٹریٹ پاور جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس ساری کھچڑی کے بیچ میں علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پاکستانیوں کی اس نفسیات کا فائدہ اٹھا رہی ہیں جس کے تحت وہ ایک سیاسی رہنما کی فیملی کو اس کی پارٹی کے رہنماؤں کے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر یہ ہم نے اکثر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اب یہ پارٹی جو ہے وہ عمران خان کیونکہ خود کبھی بھی انہوں نے اس معاملے کے اندر کوئی وضاحت نہیں دی کہ کس نے پارٹی کے اندر کیا کرنا ہے، اور اگر انہوں نے دیکھا کہ ان کے اپنے لوگوں میں چاہے ان کی فیملی ہو یا ان کے پارٹی رہنما ہوں وہ متضادم بیانات دے رہے ہیں یا وہ کوئی ایک قسم کی اسٹریٹجی کے اوپر اگری نہیں کر رہے ہوں، تو انہوں نے آج تک کوئی رول اس کے اندر پلے کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ کیونکہ ان کی سوچ ہی انتشاری ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر معاملے کو اس حد تک لے کر جائیں اور اس طرح سے اس کو سیاسی طور پر استعمال کریں جس سے اگلے کا نقصان کرنے میں وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ ان کی سیاست کا محور ہے کہ ہمارا فائدہ اس چیز میں ہے جس میں اگلے کا نقصان ہو۔ تو اس طرح کی جب آپ سیاست کرتے ہیں نا تو پھر آپ خود بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہی مشکل بنی ہوئی ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے۔ تو اگر ہم محسن نقوی صاحب کی بات کو مان بھی لیں تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ علیمہ خان کو اس صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرانا جو ہے وہ صرف آدھا سچ ہوگا، کیونکہ مکمل سچ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جتنا بڑا وکٹم ہے اپنی ہی انتشاری سیاست کا، شاید حکومت اتنی بڑی وکٹم نہیں ہے۔ اور جب تک پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی نا، اچھا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا کوئی کریڈیبل حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا۔ ٹھیک، درست ہو گیا۔ حسن نثار صاحب، اگر میں یہاں سے گفتگو آپ کی طرف لے کر آؤں تو یہ فرمائیے گا کہ جیسے بات ہوئی کہ پی ٹی آئی خود اپنی سیاست کا شکار ہو رہی ہے، کیا محسن نقوی پی ٹی آئی کے اندر واضح ہوتی خلیج کو نمایاں کر رہے ہیں یا صرف ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ لیکن بات سنیں، مجھے تو پوری بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ پوری تاریخ گواہ ہے کہ بھائی تو حاسد ہو سکتے ہیں، قاتل بھی ہو سکتے ہیں، باپ تک بیٹوں کا قاتل ہو سکتا ہے، تاریخ بھری پڑی ہے۔ اچھا، بہن بھائی میں کٹھی تو ہو سکتی ہے، لیکن جن امکانات کا، خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے
وہ میرا خیال ہے کم عقلی ہے یا کم نسبی ہے. اچھا ہے، علیمہ خان کا تو اکلوتا بھائی ہے جو ظاہر ہے پاکستان کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا اکلوتا آدمی ہے. آپ اختلاف کرو، اتفاق کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری کم فہمی آپ کے ساتھ میری کمٹمنٹ اور وفاداری کا پیمانہ نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ علیمہ خان چلتی ہوں گی ایک قدم بھی اپروول کے بغیر. باقی میں تفصیلات میں نہیں جاتا. تو چلے میں اگر آپ کو اس طریقے سے پوچھ لوں کہ کیا علیمہ خان اگر چاہ بھی رہی ہے کہ ٹریگر بنے، اگر کوئی ایسا پوائنٹ ملے کہ اس کے اوپر پالیٹکس کی جا سکے، تو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بھی یہی چاہ رہے ہوں گے اندر بیٹھ کر؟ ڈیفینیٹلی. اوکے، میں چونکہ تھوڑا بہت معاملات کو سمجھتا ہوں اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہو گیا. عمران کی کانسنٹ کے بغیر باقی جو ہیں یہ آلسو رینڈ ٹائپ ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ تو کر سکتے ہیں، جی چانس لے سکتے ہیں. وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک، درست ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب، محسن نقوی صاحب نے تنقید کی اور یہاں تک کہا کہ تمام قیادت آن بورڈ تھی، معاملہ آگے جاتا تھا، مگر ہر معاملے میں علیمہ خان ہی ویٹو کر دیتی تھی. کیا علیمہ خان کا گراف پی ٹی آئی میں مزاحمتی سیاست کی نئی علامت بن کر ابھرے گا یا پارٹی کے اندر ان کی پوزیشن کمزور ہوگی؟ اچھا، علیمہ خان کا عائشہ ہمارے ساتھ کچھ تعلق ایسا بنتا ہے کہ ہمارے ایک ساتھی جو ایئر فورس میں ہمارے ساتھ تھے اور دوست بھی ہیں، ان کی بیگم صاحبہ ہیں، تو ان کے بارے میں جب بھی بات کوئی کرنی پڑتی ہے تو بہت زیادہ عزت اور احترام ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ہماری ایک طرح سے تعلق دار بھی ہیں. بہت دھیان سے بات کرنی پڑتی ہے. لیکن میں ان کی سیاست کی بات کرتا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے وہ ہوں یا پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور ان کی لیڈرشپ ہو، ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان کی صحت زیادہ عزیز ہے ان کو، یا اس صحت سے متعلق جڑی ہوئی جو سیاسی رمزیں ہیں وہ زیادہ عزیز ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ محسن نقوی نے جو کہا اور جس طریقے سے بتایا، میرے خیال میں اس سے یہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ پہ کہ جب شروع میں انہوں نے شکایت کی تو اس وقت کہیں نہ کہیں پہ کیا بلکہ بہت بڑی لاپرواہی کی جیل اتھارٹیز نے یا اتھارٹیز نے، جو کہ ان کو وہ جو میڈیکل سپورٹ تھی وہ پرووائڈ نہیں کی. یہ تو غلطی اپنی طور پہ جگہ ہے، طے ہے، ہو چکی ہے، لیکن اب وہ پیچھے رہ گیا. اگلا معاملہ آ گیا، اور جب یہ معاملہ اس حد تک اوپر آیا تو اس کے بعد کے جو سٹیپس ہیں وہ محسن نقوی صاحب نے ہمیں بتا دیے. مجھے ان میں کوئی ایسا جھول نظر نہیں آتا ان کی کسی بھی چیز میں. اگر ہم وہ 3 دن کے ڈیلے کی بات کریں جو اس کا آپ نے ذکر کیا اپنے ابتدائیے میں، تو بے شک وہ ایک ایسا سوچ کا عنصر ہے، ایک سوچ کو ظاہر کرتا ہے جو کہ غالباً اس سے کچھ اور فائدہ لینا چاہتے تھے. فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر عمران خان ہفتے کے لیے آ جائے، 2 ہفتے کے لیے آ جائے، لیکن یہ بھی صحیح سٹیپ تھا کہ ڈاکٹرز کو جانے دو، دیکھ لیں جا کے. ایک کلاٹ ہے، ایک اس کی اوکلوژن ہوئی ہے آنکھ کے اندر، اس کو غالباً ان دوائیوں کے ساتھ جو انجیکشن دیے گئے ڈیزالو کرنے کا عمل ہوگا، جس کے بعد ان کی آئی سائٹ میں بہتری آ گئی. تو اب جب گروپ گیا دیکھنے کے لیے تو انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ جی میرے خیال میں ایسی کوئی ارجنسی نہیں ہے. تو ایک میڈیکل بنیاد کے اوپر تو مجھے اس میں خرابی نظر نہیں آتی. علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا کہ نہیں ہمیں یوں بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ان کا کوئی اپنا ڈاکٹر چلا جاتا، کوئی رشتہ دار چلا جاتا تو وہ بھی کوئی برائی نہیں تھی. لیکن جہاں پہ یہ کہا گیا کہ ان کو 1 ہفتے کے لیے یہاں پہ شفٹ کریں، تو آپ کے گول پوسٹ چینج ہوتے گئے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے آپ نے اپنی سیاست کو حل کرنے کی کوشش کی رادر دین دس اپنے بھائی کی صحت کے بارے میں. یہاں تو آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ صحت اتنی خراب نہیں ہے، آنکھ کا اتنا برا حال نہیں. دوسری بات آ جاتے ہیں، یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسے ٹریگر کے پیچھے ہیں، وہ ایسی چیز کے پیچھے ہیں جس سے انقلاب برپا ہو جائے گا. عمران خان شہزاد صاحب، قطع کلامی کی مزہ اگر تھوڑا سا ایڈ کر دوں اور آپ اسی کے ریفرنس میں آگے چلیے گا. یہ جو ابھی آپ نے بھی بات کی کہ وہ کچھ اور چاہتے تھے، کچھ رپورٹڈلی کہا جائے گا، لیکن جو کچھ خبریں سورسز سے آ رہی ہوتی ہیں، آپ جوائن دا ڈاٹس کریں تو سوشل میڈیا کے اوپر جو صورتحال بنی اور جو سڑکوں کی بندش بنی، ایسا دکھائی دیتا ہے، آپ بتائیے گا کہ درست ہے یا نہیں، اس نے بہت سی چیزوں کو جو بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی تھی پی ٹی آئی کے لیے تھوڑا سا ریورس گیئر بھی لگایا سیٹرڈے ایوننگ آن ورڈز. ہاں، میرا خیال یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ سیاست کے بھی کوئی اہداف ہوتے ہیں نا. سیاست کا پہلا ہدف تو یہ ہو جانا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے. وہ اب تک انہوں نے 2.5 سال میں دیکھ لیا کہ یار یہ تو ہونے والا نہیں ہے. جس طریقے سے ہم چاہ رہے تھے، آپ نے 26 نومبر بھی کر لیا، آپ نے مختلف قسم کی بیانات بھی دے لیے، آپ نے کچھ اپنی وہ اپنی جلسے بھی کر لیے، آگے پیچھے لے کے آپ لاہور تک چلے گئے، تو کچھ ہوا نہیں، بنا نہیں اس چیز کا. تو غالباً وہ پاسبل نہیں ہے، شاید حکومت کے بس میں بھی نہیں ہے کہ عمران خان کو رہائی دی جائے. اس کے بعد اگلا قدم کیا ہو سکتا تھا کہ ہماری سیاست قائم رہے. اب سیاست کی ڈیفینیشن نیوسنس نہیں ہو سکتی.
न्यूसेंस स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक फिलिंग स्ट्रेटजी है। को जो समझते हैं ना कि न्यूसेंस से उनको अपने अहदाफ हासिल हो जाएंगे, नहीं, हासिल नहीं होंगे। जब आप एक मकसद हासिल नहीं कर पाए, इनकलाब बर्पा नहीं कर लिए, 26 नवंबर से बढ़ के भी कोई चीज आ सकती है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं पे एक सैनिटी जो आनी चाहिए पीटीआई की सोच के अंदर, वो नहीं है। जरूरी नहीं कि हर चीज का अंजाम हो कि तख्त या तख्ता। ऐसा जब आपने तख्त या तख्ता करके देखना कोशिश की और वो नहीं काम बना, तो फिर उसके बाद अगले स्टेप पे आ जाइए, अच्छा मेरी ये स्ट्रेटजी काम नहीं की, मैं अगले स्टेप पे आ जाते हैं। लाहौर नहीं उठा, पंजाब नहीं उठा, सिर्फ पख्तूनख्वा के अंदर आपने सड़कें बंद करके 4, 5, 6 क्या कर लिए? अपने आपने लोगों को नुकसान पहुंचाया। तो ख्याल है, देखिए हमारी पूरी सरहद बंद है अफगानिस्तान के साथ, तो जहां पे स्टैंड लेना पड़ता है वहां लेना पड़ जाता है, कोई फर्क नहीं है, उससे हमें नुकसान भी हो रहा है माशी तौर पर। तो मेरे ख्याल में अंदरूनी तौर पर अगर आप थोड़ी सी सोच को अपना ज्यादा सैनिटी के साथ देखें, रैशनल रखें, तो शायद इस किस्म की चीजों से, हाँ, अगर आपके तल्लुकात ठीक होते वहां पर जहां पर इमरान खान की रिहाई की पॉसिबिलिटी है, तो शायद आपको ये सब कुछ ना करना पड़ता। लेकिन वहां पे भी आपने तमाम बोर्ड्स जला दी, इनकलाब भी नहीं आ रहा, सड़कें भी बंद करके देख ली, अपने लोगों को तकलीफ है और कोई जरिया भी नहीं बन रहा, तो सिर्फ न्यूसेंस कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। तो हमारी बहन है अलीमा खान साहिबा, आई होप कि वो इस पर थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। मुझे लगता है कि उनको कोई और जरिया अपनाना पड़ेगा बातचीत का, सैनिटी का, रैशनैलिटी का, अपने रास्ते ढूंढने के लिए। इमरान खान को जब भी मिलेगी रिलीफ, तो वो मेरे ख्याल में अदालतों से ही मिल पाएगी और उसको लेके आगे उस तरीके से चलना चाहिए। ठीक हो गया। आमिर खान साहब, मुख्तसर ये जो भी शहजाद साहब ने पॉइंट उठाया, थोड़ा उसको और एक्सटेंड करते हुए, 9 मई की स्ट्रेटेजी हो, 26 नवंबर की स्ट्रेटेजी हो, या अब चीजें कुछ फैसिलिटेशन और चीजें हो रही थी, वो सैनिटी क्यों नहीं अपना पाई पीटीआई? बार बार वही स्ट्रेटेजी क्यों रिवाइज करते हैं जो अब तक उन्हें कोई पॉलिटिकल गेन नहीं दे पा रही है? उसकी शायद वजह यह है कि उनके पास कोई अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी जो है वो नहीं है। अगर आपने अपनी सारी मुहिम का आगाज ही अच्छा इस चीज के साथ किया है कि ये जो हैं हमारे अलावा बाकी सब के सब जो हैं वो चोर हैं, वो पाकिस्तान दुश्मन हैं, वो कभी अवाम का भला चाहते ही नहीं है, तो फिर आप उससे पीछे कैसे हटते हैं ना? सियासत जो है वो चीजों को बदतरीज आगे बढ़ाने का या फिर उनसे आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने का नाम होता है। अगर आप एक एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करते हैं तो फिर आप अपनी जगह, अपनी स्पेस जो है ना, वो भी तो उतनी ही महदूद कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये सब कुछ अब इसलिए हो रहा है कि उनके पास अब और कोई रास्ता नहीं है। उनको ये समझ नहीं आ रही है कि अगर हम ये चीज जो है ये या तो किसी फौरी हल की तरफ, जैसे अभी शहजाद साहब कह रहे थे ना कि फौरी नतीजा निकल आता है, कोई पाकिस्तान के अंदर बड़ा एहतजाज होता है ऐसा जो कि एक मंतकी के इंतजाम तक पहुंचता है, हुकूमत से बेहतर हो जाती, नए इंतखाबात हो जाते, कुछ भी तब्दीली आ जाती। अब जब वो नहीं हो रहा तो फिर आपने एक एक्सट्रीम पोजीशन से जो चीज शुरू की हुई है उसको दाएं बाएं आगे पीछे करने के लिए आपने अपनी भी तो स्पेस महदूद कर दी हुई है ना। तो इसी वजह से मैंने पहले भी ये कहा था कि ये अब खुद भी पीटीआई इस वक्त अपनी इंतशारी सियासत का उतना ही बड़ा विक्टिम है जितना कि पूरा मुल्क इस वक्त किसी न किसी हद तक बना हुआ।